السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بڑی سمندری گزرگاہ کے بارے میں جو تمام عالم اسلامی معیشت کے لیے ایک شہرک کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق ایک بڑی ہی عظیم تاریخی معرکے سے ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ابنۂ ہرمز کے بارے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابنۂ ہرمز کی قدیم تاریخ اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ اسٹریٹجک حوالے سے ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ سن 12 ہجری کا واقعہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی۔ مسلمانوں اور فارسوں کے درمیان ایک عظیم معرکہ رونما ہوا۔ وہ فارس جو آج کل موجودہ ایران کے نام پر جانا جاتا ہے، ایک بڑی جنگ ہوئی مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنگ کس مقام پہ ہوئی؟ یہ جنگ مقام کاظمہ پر ہوئی، جو آج کل جہاں پر کویت آج کل آباد ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ کفار کی طرف سے سردار اور سپہ سالار ہرمز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دونوں میدان میں اترے۔ کفار کی طرف سے اعلان ہوا کہ اپنے بڑے کو بھیجو، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے اپنی تلوار لے کر۔ کفار کی جانب سے ہرمز اترا میدان میں، جو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، گھوڑے سے اترا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کرنے لگا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس پہ وار کیا تو ایک ہی وار سے اس کا خاتمہ تمام ہو گیا اور اسی جگہ وہ ڈھیر ہو گیا۔ اس جنگ میں ہرمز نے اپنے سارے لشکر کو تاریخ کے حوالے سے ان کو زنجیروں سے باندھا تھا۔ کیا جانتے ہیں کہ کس وجہ سے باندھا تھا؟ صرف اس وجہ سے اس نے باندھا تھا کہ اس جنگ میں یا تو ہمیں شکست ہوگی مگر ہم واپس نہیں بھاگیں گے۔ اسی وجہ سے اس جنگ کو ذات السلاسل بھی کہا جاتا ہے۔ کفار کی طرف سے جب اپنے سردار کو دیکھا گیا کہ وہ تو وہیں پر ڈھیر ہو گیا، غصے میں آ کر دونوں جانب سے جنگ شروع ہوئی۔ ایک جانب سے مسلمان کلمے کی طاقت سے لڑ رہے ہیں، تو دوسری جانب کفار شیطان کے ورغلائے ہوئے ہیں اور جنگ میں اترے ہوئے ہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کفار کو ایک بہت بڑی شکست ان کو ملی۔ تو وہی مقام جہاں پر کفار نے شکست کھائی تھی، فارسیوں نے شکست کھائی تھی، ہرمز وہاں پہ مردار ہوا تھا، صحابہ کو فتح نصیب ہوئی تھی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو شکست دی تھی، تو اس مقام کا نام انہی کفار نے ابنۂ ہرمز کے نام پہ رکھا، جبکہ مسلمان اس جگہ کو ابنۂ خالد کے نام سے پکارتے تھے۔ اب آتے ہیں آج کے دور کے بارے میں کہ آج کل ابنۂ ہرمز کے حوالے سے ہم آپ کو کس طور پہ آگاہی دے سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، ابنۂ ہرمز خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان واقع ہے۔ یہ ایک گزرگاہ ہے، سمندری گزرگاہ ہے۔ اگر ہم اس کو قریب سے جا کر دیکھیں گے تو اس میں جو سب سے چوڑی جگہ ہے وہ تقریباً 21 سے 33 کلومیٹر ہے، اور جو جہازوں کا گزر جہاں سے ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 کلومیٹر تک چوڑی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس ابنۂ ہرمز کو آج کل انرجی چوک کہا جاتا ہے؟ ایک انرجی چیک پوائنٹ دنیا کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے اور اسی نام پر اس کو جانا جاتا ہے۔ کیا آپ کو اس کی وجہ معلوم ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے
کہ دنیا میں 20 سے 25% تیل جو استعمال ہو رہا ہے وہ 20 سے 25% تیل اسی گزرگاہ سے ہو کر جاتا ہے۔ روزانہ 2 کروڑ بیرل کے قریب تیل اسی گزرگاہ سے گزر کر پوری دنیا کو سپلائی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قطر سے جو LPG گیس سپلائی ہو رہی ہے، 20% کے قریب گیس جو دنیا کو سپلائی ہوتی ہے وہ اسی گزرگاہ سے ہو سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر یہ گزرگاہ بند ہو جائے تو پوری دنیا میں 20 سے 25% کے تیل کا بحران واقع ہو سکتا ہے، اور اس بحران کی وجہ سے تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ توانائی کا ایک بہت بڑا سیلاب امٹ سکتا ہے جس کی لپیٹ میں پوری دنیا آئے گی، اور پوری دنیا اس سیلاب کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ آج کے ان حالات میں وہی ابنائے ہرمز ایران کے قبضے میں ہے، اور ایران اور مغرب کی جانب سے امریکہ کی طرف سے وہی ابنائے ہرمز ایک کشیدگی کا مرکز بنا ہوا ہے، جس پہ امریکہ کی طرف سے کافی دباؤ ڈالا گیا کہ وہ ہم کو حوالہ کیا جائے، اور دوسری جانب سے ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر وہ ان کے ملک کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو وہ ابنائے ہرمز کو بند کر دیں گے۔ اسی حالات کے پیش نظر ساری دنیا کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہی وہ حساس ترین سمندری گزرگاہ ہے جس کی وجہ سے تمام عالمی معیشت پر ایک بہت بڑا اثر رونما ہو رہا ہے، اور سارے ملکوں کی نظر اسی ابنائے ہرمز پر ہے۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت سے لے کر عالمی معیشت کے کھیل کی جانب تک ہم نے آج کی ویڈیو میں سیکھا۔ تاریخ تو کیا، آئندہ دور بھی ہمیں بتائیں گے کہ یہی ابنائے ہرمز تمام دنیا کے لیے ایک بہت اہمیت کے حامل ہے۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔